کہتے ہیں نہیں، ہر گھر میں آواز نہیں جاتی تھی۔ پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ سیدہ رو رہی ہیں، کہ جب بھی سیدہ گریہ کرتی تھی مدینے میں زلزلہ سا محسوس ہوتا تھا۔ شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتے تھے۔ او مدینے والوں، مت رلاؤ میری بیٹی کو۔ اجرکم اللہ۔ بس میں اسے پڑھا نہیں جا رہا، میری عجیب و غریب کیفیت ہو رہی ہے۔ میں 10 سے 15 منٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ بس بھائی آپ جانتے ہیں نا، سیدہ نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں مدینے میں نہیں رہوں گی۔ بی بی مدینے سے باہر جاتی، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی، وہاں بیٹھتی کہتی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا اتنے مصائب آئے ہیں مجھے کہ اگر دنوں پہ اتنے مصائب پڑھتے تو وہ رات میں بدل جاتے ہیں۔ بابا آپ کی بیٹی جوانی میں بوڑھی ہو گئی ہے، خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مدینے کی خواتین کہتی تھیں بی بی عصا لے کے چلتی ہے، بی بی کی کمر جھک چکی تھی۔ بس بھی ایک مرتبہ ایک ملعون نے مدینے میں آ کے لوگوں کو بتایا، میں نے خود دیکھا فاطمہ برقع لے کے حسنین کی انگلیاں پکڑتی ہے اور مدینے سے باہر جا کے اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتی ہیں، مصائب پڑھتی ہیں اور روتی ہیں۔ بس اس نے ایک مرتبہ بتایا اس درخت کے سائے میں بیٹھتی ہیں۔ جب اگلے دن سیدہ گئی تو دیکھا درخت نہیں ہے، مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیا تھا۔ بی بی جب واپس آئی کہا یا ابا الحسن، آج میں دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی۔ مسلمانوں نے درخت کاٹ دیا، مولا نے پھر ایک چبوتر بنایا، اس کا نام رکھا بیت الحزن۔ کہا سیدہ آپ اس کے سائے میں بیٹھ کے گریہ کر لیا کیجئے۔ بس بھائی میں نے مسائل تمام کر دیے، آخری جملے سن لیجئے۔